بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلافت راشدہ صرف ایک سیاسی حکومت نہیں تھی بلکہ نبوت کی مکمل نیابت تھی۔ مطلب یہ کہ اس کا کام صرف اتنا نہیں تھا کہ ملک کا نظم و نسق اس نے چلانا ہے، امن قائم کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے، بلکہ وہ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی میں معلم، مربی اور مرشد کے وہ تمام فرائض انجام دیتی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں انجام دیا کرتے تھے۔ اس کی یہ ذمہ داری تھی کہ دارالاسلام میں دین حق کے پورے نظام کو اس کی اصلی شکل، اس کی اصلی روح کے ساتھ چلائے۔ دنیا میں مسلمانوں کی پوری اجتماعی طاقت اللہ کا کلمہ بلند کرنے کی خدمت پر لگا دے۔ اسی بنیاد پر یہ کہنا زیادہ صحیح ہو جاتا ہے کہ وہ صرف خلافت راشدہ ہی نہیں تھی بلکہ خلافت مرشدہ بھی تھی۔ خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ کے الفاظ اس کی انہی دونوں خصوصیات خاص کو ظاہر کرتے ہیں، اور دین کی سمجھ رکھنے والا کوئی شخص بھی اس بات سے ناواقف نہیں ہوتا، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ناواقف نہیں رہ سکتا کہ اسلام میں اصلی مطلوب اسی نوعیت کی ریاست ہے، نہ کہ محض ایک سیاسی حکومت جیسا کہ آج کل جس کا دور آئے۔ خلافت جو ہے وہ ملوکیت میں کب تبدیل ہوئی، اور اس تبدیلی نے، اس تغیر نے مسلمانوں کی ریاست کو اسلام کے حکمرانی کے اصولوں سے کس قدر ہٹا دیا، کیسے ہٹایا، اور اس کے کیا اثرات مسلمانوں کی اجتماعی زندگی پہ مرتب ہوئے، اور وہ تباہال اثرات جن کا اثر آج تک مسلمانوں کی زندگی پہ انفرادی طور پہ بھی ہے اور اجتماعی طور پہ بھی۔ یہ جو تبدیلی ہوئی تھی اس کا آغاز ٹھیک اسی مقام سے ہوا جہاں سے اس کے رونما ہونے کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندیشہ تھا۔ اپنی وفات کے قریب کے زمانے میں سب سے بڑھ کر جس بات سے وہ ڈرتے تھے وہ یہ تھی کہ کہیں ان کا جانشین اپنے قبیلے اور اپنے اقربا کے معاملے میں اس پالیسی کو نہ بدل دے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ان کے زمانے تک چلی آ رہی تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے دور حکومت میں حضرت علی کے سوا بنی ہاشم میں سے کسی کو کوئی عہدہ کبھی دیا ہی نہیں۔ ابو بکر نے اپنے زمانے خلافت میں اپنے قبیلے اور خاندان کے کسی شخص کو سرے سے کسی منصب پر مامور کیا ہی نہیں۔ انہی کی روش پہ چلتے ہوئے، انہی کی سنتوں پہ چلتے ہوئے عمر فاروق نے بھی اپنے 10 سال کے دور خلافت میں بنی عدی کے صرف ایک شخص کو ایک چھوٹے سے چوکیدارہ کے عہدے پہ مقرر کیا، اور اس سے بھی ان کو بہت جلدی سبکدوش کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ اس زمانے میں قبائلی عصبیتوں کو سر اٹھانے کا کوئی موقع ملا ہی نہیں۔ حضرت عمر کو خوف تھا کہ یہ پالیسی اگر بدل دی گئی، چاہے اس کی وجہ کچھ بھی ہو، تو سخت فتنے کی موجب بن جائے گی۔ اسی لیے انہوں نے اپنے تینوں متوقع جانشینوں حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت سعد بن ابی وقاص کو الگ الگ بلا کر ان کو وصیت کی تھی کہ اگر میرے بعد تم میں سے جو بھی خلیفہ بنتا ہے تو وہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو مسلمانوں کی گردنوں پر مسلط نہیں کرے گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے جسے ہر مکتبہ فکر کے لوگ نظر چراتے ہیں، اور اگر اس کے اوپر کوئی بندہ بات کرے تو پھر وہ بات کرنے والا گردن زدنی کے قابل ہو جاتا ہے۔ حق حق ہوتا ہے، باطل باطل ہوتا ہے۔ اگر اسلام کے روشن اور درخشندہ چیپٹرز کو ڈسکس کیا جاتا ہے تو پھر اسلام کے اندر ہونے والی مختلف ایسی باتیں جن سے اسلام کے جگر پاش پاش ہو گئے ان کو بھی ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے۔ حضرت عثمان غنی وہ پہلی صاحب ایمان شخصیت تھے، ذوالنورین شخصیت تھے، جنہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پالیسی کو بدلنے میں ابتدا کی۔ وہ اس طرح سے کہ جب حضرت عثمان جانشین ہوتے ہیں تو رفتہ رفتہ وہ اس پالیسی سے ہٹتے چلے جاتے ہیں، لیکن پہلے کے جو 6 سال تھے اس میں حضرت عمر کے جو اپوائنٹ کردہ خلفاء تھے، خلفاء سے مراد آپ حاکم کہہ سکتے ہیں، گورنر کہہ سکتے ہیں، جو صوبے جو تھے وہ جن لوگوں کے انڈر تھے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقرر کردہ تھے۔ ان میں سے بہت سو کی ڈیتھ ہو گئی، بہت سو ضعیف ہو گئے، بہت سو عہدے چھوڑ دیے، بہت سو کو ہٹا کے دوسرے نوعمر اور ذہنی طور پہ نابالغ لوگوں کو وہاں پہ لگا دیا گیا۔
اب حضرت عثمان جو تھے انہوں نے پے در پہ اپنے رشتہ داروں کو بڑے بڑے اہم عہدے عطا کیے اور ان کے ساتھ دوسری ایسی کئی رعایات بھی بڑھتی جو عام طور پر لوگوں میں ہدف اعتراض بات میں بنی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص جو رسول اللہ کے ماموں کہلاتے تھے، ان کو معزول کر کے انہوں نے کوفے کی گورنری پر اپنے مانجائے بھائی ولید بن عقبہ بن ابی معیط کو مقرر کر دیا۔ اس کے بعد یہ منصب اپنے ایک اور عزیز سعید بن عاص کو دے دیا۔ ابو موسیٰ اشعری کو بصری جو صحابی رسول تھے بصرے کی گورنری سے معزول کر کے اپنے ماموزاد بھائی عبداللہ بن عامر کو ان کی جگہ پہ مامور کیا۔ حضرت عمر بن عاص کو مصر کی گورنری سے ہٹا کر اپنے رضائی بھائی عبداللہ بن سعد بن ابی سرحہ کو مقرر کیا۔ اور یہ عبداللہ بن سعد بن ابی سرحہ یہ وہی شخصیت تھی جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا فتح مکہ والے دن کہ اگر یہ کعبہ کے پردوں میں بھی لپٹے ہوئے نظر آئیں تو ان کو آپ نے قتل کر دینا ہے، لیکن حضرت عثمان غنی کی بار بار کی سفارشات سے مجبور ہو کے اللہ کے نبی نے ان کو چھوڑ دیا۔